اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج عید قدیر کا دن ہے۔ تمام امت مسلمین کو عید قدیر کی بہت بہت مبارکباد۔ آٹھویں امام علی رضا علیہ السلام کی ایک حدیث ہے جس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ علی ابن ابو طالب کی ولایت میرا قلعہ ہے، اور جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ بے شک ولایت علی علیہ السلام ایسا قلعہ ہے، اور کہ جس اس قلعے میں جو بھی داخل ہو گیا وہ عذاب سے، خدا کے عذاب سے محفوظ ہو جائے گا۔ لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ ولایت شے کیا ہے؟ ولایت کے اگر ہم روایات اور احادیث سے استفادہ حاصل کریں تو ہمیں معلوم چلتا ہے کہ ولایت کے اصل معنی ہیں محبت اہل بیت علیہ السلام اور دینی امور کی پیروی کرنا، اطاعت پروردگار میں اپنی زندگی کو گزارنا۔ یعنی جب محبت اہل بیت علیہ السلام اور اطاعت پروردگار جب ایک جگہ اکٹھی ہو جاتی ہیں تو اس کو ولایت کہا جاتا ہے، اور ولایت کے اقرار کرنے والوں کو شیعہ کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ آخر شیعہ کون ہوتے ہیں۔ جب ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے کسی نے پوچھا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، کہ ہمارا شیعہ صرف وہ ہے جو تمام حالات میں ہماری پیروی کرے اور ہمارے نقش قدم پر چلے۔ عزیزان محترم، میرے دوستو، تمام ہر کام کے اندر اپنی زندگی میں ہمیں نمونہ عمل ائمہ معصومین علیہ السلام کو بنانا ہے۔ پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارا شیعہ، ہمارا اصحاب وہ ہے کہ جو شخص سخت ترین طریقے سے اپنے آپ کو پرہیز کرے گناہوں سے بچنے کے لیے، گناہوں سے پرہیز کرے، پاک پروردگار کے خوف سے ڈرتا رہے اور اس سے ثواب کی امید رکھے۔ عزیزان محترم، میرے دوستو، شیعہ ہونے کا زبانی دعویٰ کرنے سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ ہمیں ایسا شیعہ بننا ہے جو عملی شیعہ ہو، تاکہ ہم اصل شیعہ کہلائیں۔ زبان سے، اپنے منہ سے شیعہ کہہ لینے سے ہم شیعہ نہیں ہوں گے، بلکہ ہمیں اپنی پوری دنیا کو، پوری کائنات کو یہ دکھانا ہے اپنے عمل سے کہ ہم شیعہ ہیں، علی والے ایسے ہوتے ہیں۔ آج پوری دنیا کے اندر عید قدیر کا جشن صرف اس مناسبت سے منایا جا رہا ہے کہ آج ولایت علی کا دن ہے، اور ولایت علی کا دن کا مقصد، منانے کا مقصد صرف محفلوں تک محدود نہیں ہے، جلوسوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کو رسم نہیں بنانا، بلکہ اس کا مقصد، جلوسوں کا مقصد اور محفلوں کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے عمل سے یہ بتائیں کہ ہم شیعہ ہیں، یعنی کہ ہم ائمہ معصومین علیہ السلام کے کردار اور گفتار اور ان کی زندگی کو اپنی زندگی میں نمونہ عمل بناتے ہیں۔ جب تو ہم شیعہ ہیں، اس سال ہم کرونا وائرس کی وجہ سے محفلیں گھروں تک اور سوشل میڈیا تک ہی سمٹ کے رہ گئی ہیں، لیکن اس کا مقصد آپ سمجھیں۔ یہاں پہ مقصد صرف اگر اس سال جلوس برآمد نہیں ہوا ہے یا محفلیں نہیں ہوئی ہیں تو اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ امام زمانہ علیہ السلام سے دعا ہے، پاک پروردگار سے دعا ہے کہ اے پروردگار، ہمیں امام زمانہ علیہ السلام کی آمد کے لیے ہم کوئی ایسا کام ہموار کر سکیں، ایسا کوئی راستہ بنا سکیں کہ جو امام زمانہ علیہ السلام کا جب ظہور ہو تو ہم ان کے لیے راستہ ہموار کر سکیں۔ ہمیں ان جلوسوں کے ذریعے سے، ان محفلوں کے ذریعے سے، اور آنے والا وقت جو اب کچھ دنوں کے بعد، 12 دن کے بعد محرم کے ایام شروع ہونے والے ہیں، اس کا مقصد
امام زمانہ کے آنے کی، ان کے آمد کے لیے ہمیں راستہ ہموار کرنا ہے. ہمیں الاجل مولا یا صاحب الزمان ادرکنی کے نعرے بلند کرنے ہیں اور ان کو پرسہ دینا ہے. اور آج کا خوشی کا دن ہے تو آج ہم امام زمانہ علیہ السلام کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. لیکن ان کو مبارکباد جب ہی پہنچے گی اور جب ہی وہ خوش ہوں گے کہ جب ہم ان کی جس طرح سے امام زمانہ علیہ السلام، جس طرح سے ہمارے ائمہ معصومین، جس طریقے سے ہمارا رسول اللہ، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی ہمیں وہ اللہ چاہتا ہے کہ ہم کس طریقے سے زندگی گزاریں. یعنی ہمیں متقی اور پرہیزگار ہونا ہے. متقی پرہیزگار ہونے کی کیا شرط ہے؟ کہ متقی کون ہوتا ہے؟ متقی وہ ہوتا ہے کہ جو پاک پروردگار کے حکم کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کرتے، اور نہیں یہ پروردگار یعنی کہ جب خداوند عالم نے جن چیزوں سے پرہیز کے لیے حکم دیا اس سے دور اختیار کرے. جب قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، یعنی کہ خداوند عالم ان لوگوں کے اعمال قبول کرتا ہے کہ جو متقی ہیں. تو ہمیں متقی بننا ہے، پرہیزگار بننا ہے، صرف زبانی شیعہ نہیں بننا. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث اور میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ ہمارا اس شخص سے کوئی لینا دینا نہیں، نہ ہمارے نزدیک اس کی کوئی عزت ہے کہ جس شہر میں 1 لاکھ کی آبادی ہو اور اس میں کوئی غیر شیعہ ہمارے شیعہ سے زیادہ پرہیزگار ہو، متقی ہو. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہمیں جہاں جہاں ہمارے شیعہ حضرات ہیں، جہاں جہاں ہم لوگ ہیں، وہاں وہاں ہم اپنے گریبان میں جھانکیں اور دیکھیں کہ کیا ہم واقعاً وہ شیعہ ہیں کہ جس کے لیے ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام نے حکم دیا ہے، یا ہم صرف زبانی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں. کسی کا دل دکھانے والا شیعہ نہیں ہو سکتا، کسی کو دھوکہ دینے والا شیعہ نہیں ہو سکتا، کسی کے ساتھ فریب کرنے والا شیعہ نہیں ہو سکتا، جھوٹ بولنے والا شیعہ نہیں ہو سکتا، کسی کا قتل کرنے والا شیعہ نہیں ہو سکتا، کسی چوری کرنے والا جو ہے وہ شیعہ نہیں ہو سکتا. تو ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں. بنا نمازی، بے نمازی کا بھی شیعہ نہیں ہو سکتا. صرف ماتم داری، صرف محفلوں میں شرکت کرنا اس بات کی دلیل نہیں ہوتی ہے کہ کوئی شیعہ ہے، بلکہ شیعہ وہ ہے کہ جو ائمہ معصومین علیہ السلام کی زندگی کو اپنی زندگی میں نمونہ عمل بنائے اور اطاعت پروردگار میں اپنی زندگی کو گزارے. شکریہ بہت بہت دوستو.